آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہریار شوکت اور میری گفتگو کے آغاز میں آپ نے محمد علی جناح صاحب کی ایک ویڈیو سنی۔ یہ ویڈیو بیسیکلی میں نے اس لیے اس بات کے آغاز سے پہلے چلا دی تاکہ اقلیتی برادری اس چیز کو کسی طرح سے نیگیٹو نہ لے۔ ہم ہمیشہ سے اقلیتوں کے حقوق کے علمبردار رہے ہیں اور پاکستان کے اندر قائد اعظم کے اس فرمان کے مطابق اقلیتوں کو حقوق ملتے رہے ہیں، لیکن اسلام آباد کے اندر ایک مندر بنانے کا اعلان میرے محترم، میرے ہینڈسم، میرے اسمارٹ کپتان صاحب کی حکومت کے اندر ہوا ہے، اور اس حکومت کے اس اعلان کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر لان تان کا آغاز کر دیا گیا ہے اور بڑے ایک معاملات چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بھارت نے ایک ویڈیو جاری کر دی ہے۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ سے مزید گفتگو کرتا ہوں۔ جی تو ویڈیو آپ نے دیکھی۔ اچھا، اب بنے گا مندر مودی راج میں، بھائی مودی راج میں کیا، واجپائی راج میں کیا، منموہن راج میں کیا، گاندھی راج میں کیا، آپ کے پاس نہرو راج میں کیا، آپ انڈیا کے اندر بیت الخلاء تو بنا نہیں سکے۔ ہمارے ملک کے اندر آپ کہاں سے عبادت گاہیں بنا لیں گے؟ کو خدا کا خوف کر لیں اور آپ اپنے ملک کو سنبھال لیجئے، اپنے ملک کے لیے کچھ کر لیں، ہم اپنے ملک کو پوری طرح خود سنبھال لیں گے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، لیکن ایک امپورٹنٹ بات میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آج کی نہیں ہے میرے محترم، میرے عزیز ہم وطنوں اور میرے جذباتی دوستوں، یہ ویڈیو آج کی نہیں ہے، یہ ویڈیو 2 سال قبل کی ہے، اور یہ ایک کچرے کی طرح یوٹیوب کے اوپر پڑی تھی، جسے نہ کسی نے سنا، جسے نہ کسی نے دیکھا، اور انتہائی فارغ قسم کی یہ ویڈیو تھی جسے تحریک انصاف کی مخالفت کے اندر کچھ لوگوں نے نکالا اور ابھی نشر کر دی اور کہا جی کہ یہ ابھی ہے، اور ہمارے جو جذبہ خیر سگالی تھا اس کا مودی سرکار نے یہ نتیجہ دیا ہے، اور اس کا مودی سرکار کا یہ نتیجہ آیا ہے، اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی صرف میرے پاکستانی بھائیوں نے۔ تو میرے پاکستانی بھائیوں کو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کوئی پبلک ٹوائلٹ نہیں ہے کہ جہاں کے اندر درمیان میں پخانہ کر دینا ہے اور اس پہ پھر پانی بھی نہیں ڈالنا تاکہ ہر آنے جانے والا اس پخانے کی بدبو سے مستفید ہو سکے۔ تو بھائی یہ 2 سال پہلے کی ویڈیو پڑی تھی، آپ کو کیا ضرورت تھی اس ویڈیو کو نکال کے شیئر کرنے کی؟ پہلی بات۔ دوسری بات، محترم عمران خان صاحب، ہم حمایت میں ہیں، آپ اقلیتوں کے لیے ضرور کام کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس مشن میں، اس کام میں ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سرکار مندر وہاں بنائیے، گرجا گھر وہاں بنائیے، یا عبادت کی دوسری جگہ وہاں بنائیے جہاں پر ان کی ضرورت ہو۔ اسلام آباد کے جس سیکٹر کے اندر آپ نے یہ مندر بنانے کا اعلان کر دیا ہے، میرے بھائی، میرے دوست، میرے محترم وزیر اعظم ہینڈسم صاحب، کپتان صاحب، اسمارٹ صاحب، اسمارٹ لاک ڈاؤن والے وزیر اعظم صاحب، اس جگہ کے اندر اقلیتوں کی، ہندو برادری کی تعداد کتنی ہے؟ پہلے یہ بتا دیجئے۔ اگر تعداد ہے ہی نہیں تو اتنی بڑی زمین دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر حکومتی اخراجات میں سے یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اقلیتوں کے بالکل ساتھ ہیں، جہاں پر مندر کی ضرورت ہو ضرور بنائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور میں اس ویڈیو کی توسط سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں بھی اس کے اندر کوآپریٹ کروں گا، لیکن جہاں پر ضرورت ہوگی۔ پہلی بات۔ دوسری بات، محترم عمران خان صاحب، آپ نے میٹرک تو کیا ہی ہوگا، اور میٹرک کے دوران آپ نے اردو کی کتاب بھی پڑھی ہوگی۔ اب تو اردو کی کتاب کے اندر بہت کچھ بدل دیا گیا ہے، اسلامیات کی کتاب کے اندر بہت کچھ بدل دیا گیا ہے، ایجنڈے ہماری سمجھ سے باہر ہیں، لیکن آپ کی عمر کافی ہے، آپ نے اردو کی کتاب پڑھی ہوگی، اور غالباً اس اردو کی کتاب کے اندر شاید، کیونکہ ہمارا جو کورس ہے وہ تو جو 60 سال پہلے بنا وہی آج بھی چل رہا ہے، اس کورس کے اندر آپ نے ایک سبق توصیف کا خواب ضرور پڑھا ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو، توصیف کا خواب کے مرکزی کردار سلطان توصیف، یہ حلیمہ سلطان نہیں ہے، سلطان توصیف اردو کی کتاب تھی، ہماری درسی کتاب تھی میٹرک، اس کے اندر ایک سبق تھا، سلطان توصیف۔ توصیف کا خواب، سلطان توصیف کا بیٹا کلیم بیمار ہو جاتا ہے، وہ ایک راستے سے گزر رہی ہوتی ہیں، وہاں پر ایک ویران مسجد ہوتی ہے، سلطان توصیف
یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ میں اس مسجد کو بنواؤں گی، وہ وہاں سے آگے چلتی ہیں، انہیں ایک ماں روتی بلکتی ہوئی ملتی ہے جس کا بچہ ایک زمیندار نے اس کا بچہ اپنے قبضے میں صرف اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ وہ اس کے واجبات، اس کے پیسے، اس کا قرض نہیں چکا پاتی۔ سلطان توصیف نے مسجد کی تعمیر کے لیے جو پیسے رکھے تھے وہ اس خاتون کو دے دیتی ہیں کہ وہ اپنا بچہ قرض واپس دے کر اس بنیے سے چھڑا لے۔ سلطان توصیف گھر آتی ہیں، بیٹا بخار میں پڑا ہے، اس کے ساتھ پڑی ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، سوتی ہیں، ایک بزرگ آتے ہیں اور وہ بزرگ ان سے کہتے ہیں کہ خدا کا اصلی گھر تو بچھڑے کلیم کی ماں کا دل تھا، تو نے بچھڑے کلیم کو اس کی ماں سے ملا دیا، جا تجھے تیرا بیٹا مبارک ہو۔ سلطان توصیف کی آنکھ کھلتی ہے، ان کے بیٹے کا بخار ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت جب قوم بھوک سے مر رہی ہے، آپ کی اور صوبائی حکومتوں کی جو کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کارکردگی ایسی ہے کہ کسی گھر میں اس وقت اگر راشن کی ضرورت ہے تو آپ لوگ وہاں پر راشن نہیں پہنچا سکتے، دوائیاں بلیک ہو رہی ہیں، پلازما بلیک ہو رہا ہے، آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو اس وقت کھانے کی ضرورت ہے، اچھے جو کاروباری لوگ تھے وہ اس وقت ٹھیلے لگانے پر مجبور ہو گئے۔ اسکولوں کے اساتذہ جنہیں ایک صاحب جو گزر گئے انہوں نے مافیا بنا کر پیش کر دیا، تو پرائیویٹ اسکول کے یہ لندن گروپ کے اور ملک گروپ کے جو مافیا کے لوگ تھے یہ اس وقت آم بیچنے پر مجبور ہیں، یہ چپس بیچنے پر مجبور ہیں۔ تو ایسے میں خدا کا گھر تو ان کا دل تھا نا سر، ان کے بچے جو بھوک سے بلک رہے ہیں ان کے لیے آپ کو کچھ کرنا چاہیے تھا نا، آپ کو ان کے لیے فنڈنگ کرنی چاہیے تھی، ان پر پیسہ لگانا چاہیے تھا۔ تو خان صاحب ایسی صورتحال کے اندر کیوں ایسے معاملات کو چھیڑتے ہیں جن کے اوپر پھر تنازع بن جائے؟ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی اقلیتی برادری کے ساتھ ہیں، ان کی عبادت گاہیں ضرور بنائی جائیں، لیکن وہاں پر بنائی جائیں جہاں پر ضرورت ہو، اور ایسے وقت پہ بنائی جائیں چاہے صرف ان کی نہیں ہماری بھی۔ اگر آپ نے ہماری کسی عبادت گاہ کے لیے بھی چندہ دینا ہے تو ایسے وقت میں دیجیے جب بھوک سے کوئی غریب بلک نہ رہا ہو۔ عمران خان صاحب ایک محلے کے اندر بچے بھوک سے بلک رہے ہیں تو سرکار میں روڈ کے کسی کنارے پر صاف جگہ پر جماعت کرا دیتا ہوں، میں کسی کچی مسجد میں جماعت کرا دیتا ہوں، میری جماعت ہو جائے گی، لیکن اس بچے کو میں کھانا نہیں کھلاتا اور لے جا کر اپنی مسجد کے اندر میں ٹائلیں لگوا لیتا ہوں، تو یقینی طور پر میرا اللہ جو رحیم ہے وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا تو نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ تو ایسے دور کے اندر ایسے فیصلے سر آپ سے کون کراتا ہے؟ اگر تو یہ آپ کے اپنے فیصلے ہیں تو پھر میرا سیلوٹ ہے آپ کو، آپ وزیر اعظم ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے امیر ہیں، سیلوٹ ہے۔ لیکن اگر یہ فیصلے آپ کے مشیر آپ سے کرا رہے ہیں تو سر یہ آپ کے مشیر آپ کو لے ڈوبیں گے۔ ذرا یہ آپ کے ارد گرد میں آپ ہمارے ارطغرل ہیں تو میں آپ سے کہہ دوں یہ جو آپ کے ارد گرد جو کردوغلو موجود ہیں ان سے ذرا بچ کر رہیے۔